ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہیں تو لوگ کہیں گے عقیدت میں کہہ رہا ہے، وہ تحقیق کر، انگریزوں کی عادت ہوتی ہے ریسرچ کی، پورا بھارت گھوم گھام کے جا کے کہنے لگا سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ زمین کے اوپر بیٹھتا ہے راجہ تب دیش چلتا ہے، لیکن بھارت میں تو زمین کے نیچے لیٹ کر کے دیش چلایا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز نے پھر مصطفیٰ کے کرم کے وہ دریا بہائے، اللہ اکبر، گزر رہے تھے کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، غریب نواز کی نگاہ کرم پڑ گئی، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے کیا فائدہ؟ کہا ہم اس کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ ہمیں نہ جلائے، کہا کتنے دن ہو گئے؟ کوئی کہنے لگا 40 سال ہو گئے، کوئی بولا 60 سال ہو گئے۔ کہا کھانا؟ جب ہاتھ رکھنے کی باری آئی تو کس میں ہمت تھی؟ کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے پیر کی جوتی نکالی اور نکال کے بولے لو معین الدین کا بدن تو الگ بات ہے، اگر اس میں ہمت ہو تو میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے، میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے۔ آگ کے انگارے تیز تھے لیکن غریب نواز کی جوتی تھی، ہمت تھی آگ چھو دیتی اسے، جتنی جگہ پہ رکھی تھی خدا کی قسم اس جگہ کو گلزار بنا دیا گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد غریب نواز نے یوں ہاتھ ڈالا، جوتی نکال کے باہر رکھ دی، جیسی آپ نے باہر نکالی لوگ کہنے لگے بابا تم تو کافی زمانے سے پوجتے ہو گئے اس آگ کو جو اس نے تمہیں نہیں جلایا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کی عبادت کرتے ہو؟ کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آگ کو پیر نظام کائنات کو بنایا ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگ قدم پکڑے کہنے لگے بابا صرف کرامتی کا ہاتھ بڑھا کے دامن میں لے کے ہمیں بھی خدا کا بنا کے چلا جائے۔ اللہ اکبر، یہ شان غریب نواز کی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، ان کے در کی سخاوت کی بات کون کرے؟ کہاں سے؟ مولا علی کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل کا قرار ہے یہ، سیدوں کے آنگن کا مہکتا پھول ہے یہ، ان کی نسلوں کا معاملہ تو یہ کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ سب کو سلانے گاتے مت جانا، مصطفیٰ کی نعت کے ترانے گنگناتے جانا۔ ہاں اٹھتے بیٹھتے نبی کی نعتیں پڑھا کرو، نہ جانے کہاں پر زندگی الوداع کہتے کچھ نہیں پتا۔ گاؤں گاؤں جا کے آپ دیکھ لو، وہاں پر بوڑھوں کی تعداد کم، جوانوں کی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دل کی دنیا اللہ کے ولیوں کے قدموں میں ڈال دو، اور پھر جب ان کے ہو جاؤ گے نہ تو جھوم کے کہا کرو گے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ اکبر، غریب نواز کی بات کر لوں، اللہ سلامت رکھے۔ بس توجہ کریں میرے غریب نواز، مہربانی کرو۔ آپ کے دربار میں نا آپ کے ایک مرید تھے، بڑے غریب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک تاجر آیا، اس نے آ کے نا آپ کے مرید کا گریبان پکڑا آپ کے سامنے، وہ کہنے لگا میرے پیسے کب دے گا؟ غریب نواز نے یوں نگاہ اٹھائی، آپ نے فرمایا یہ اس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم اس پہ پیسے میرے بہت دن کے ہیں۔ آپ نے اپنے مرید کی طرف دیکھا، اس کی آنکھ میں آنسو تھے، رو کے کہنے لگا غریب نواز غربت ہے، تنگ دستی ہے، بچوں کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اس کا قرضہ کیسے دے پاتا؟ میں چاہتا ہوں مجھے کچھ مہلت دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا چل میرے کہنے پہ اسے کچھ مہلت اور دے دے۔ اس نے کہا نہیں آج تو پیسے لے کر کے ہی جاؤں گا۔ اتنا کہا تھا میرے غریب نواز کو چلا لایا، یوں جیب میں آپ نے ہاتھ ڈالا، ابھی آپ نے جیب کے چند سکے ڈالے تھے، اللہ نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے، جہاں چند سکے پڑے تھے وہاں سونوں کے سکے کے ڈھیر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد غریب نواز کہتے ہیں اٹھا لے جتنا تیرا پیسہ اس پہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں اپنے مریدوں کا کتنا درد ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دربار میں بیٹھے ہوئے مرید کی رسوائی کا وارہ نہیں کر سکتا تو وہ اس مجھولے کے اندر راجہ کے مجھولے میں آ کر کے رہنے والے غریبوں کی رسوائی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ہم بھی تو ان کے منگتے ہیں، ہم بھی تو ان کے چاہنے والے ہیں۔ غریب نواز کے غلاموں کو کوئی دھوکہ نہ دیا کرے، کوئی دھکا نہ دیا کرے، انہیں ستایا نہ کرو۔ کوئی یہ مت سمجھنا یہ لاوارث ہے، خدا کی قسم لاوارث سوچنے والا لاوارث ہوگا، یہ تو وہ ہے جن کا غریب نواز بھی وارث ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی وارث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگا دیا سونے کا، اٹھا لے جتنا تیرا پیسہ ہو۔ اس نے پیسہ اٹھانا شروع کیا، وہ سمجھ رہا تھا غریب نواز ادھر نہیں دیکھ رہے، جتنا اس کا تھا اس نے زیادہ اٹھا لیا، زیادہ اٹھا لیا اور لے کر کے چلا گیا۔
कुछ दिन के बाद एक अल्लाह के वली मजजूब थे, गुजर के जा रहे थे। जब रास्ते से गुजरे ना तो उनकी चप्पलें जो थी लकड़ी की या जिस चीज़ की भी थी, गुजर के जा रहे थे, बारिश हुई थी। अब जो पैरों से कीचड़ लगता था वो उछलता भी था। मजजूब थे, दीवाने थे, बेहतियाती में चले जा रहे थे। एक खातून बैठी थी दरवाजे पर, उसके जैसे आपका पैर पड़ा ना पानी में, छींटे उसके कपड़ों पे आ गए। उसका महबूब उसकी करवट में बैठा था, जैसे उसके कपड़ों पे छींटे आए उसने कहा इस जाने वाले ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसका महबूब उठा, आशिक उठा और जाके उसने अल्लाह वाले के मुंह पे तमाचा मारा। जैसे तमाचा मारा ना, अल्लाह वाले ने कोई जुमला नहीं कहा, जबान से कुछ नहीं बोला, गर्दन झुका के आगे चले गए। जैसे आगे गए एक दुकान के सामने से गुजरे, दुकानदार की नजर पड़ गई, अरे हजरत आ रहे हैं। उसने बुलाया, बैठाया, गर्म दूध का प्याला दिया, कहने लगे हजरत पी लीजिए। आपने हाथ में दूध का प्याला लिया और लेके यूं आसमान की तरफ देखा, देख के कहते वाह रे मालिक तेरी कुदरत है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं बैठा के दूध पिला देता है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं दूध पिला देता है। अल्लाह अकबर, अभी दूध का प्याला हाथ ही में था, इतने में लोग तोड़ते हुए आए, आके कहने लगे कि ठहरिए ठहरिए, आप फरमाते क्या हुआ? कहा अभी आपको जिसने तमाचा मारा है तुमने उसको बद्दुआ दी है? कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। कहा क्या हुआ? कहा वो ऊपर छत पे चढ़ा, पैर फिसला, जमीन पे गिरा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, वो मर चुका है। अल्लाह अकबर, लोग पकड़ के ले गए। कहा तुमने बद्दुआ की थी? अल्लाह वाले कहते हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते हैं। कहा फिर बताओ तो सही ये मरा कैसे है? आपको चला लाया, कहते सुनो सच पूछना चाहते हो तो सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि जब मैंने निकल के गया मेरे पैर से कीचड़ उठला और उस औरत के कपड़ों पे जाके पड़ा, उसके करवट में उसका महबूब बैठा था, उसको गवारा ना हुआ, उसने उठ के मेरे तमाचा मारा। कहा जब उसने मेरे तमाचा मारा तो ये बात मेरे महबूब को गवारा नहीं हुई है। कहा जब इसके कीचड़ से इसका महबूब नाराज हुआ तो इसने अपना बदला ले लिया है, और जब इसके तमाचे से मेरा महबूब नाराज हुआ है तो उसने अपना बदला ले लिया है। उसने कहा था कहानी मेरी नहीं है, कहानी यारों की है, तूने अपने यार का बदला लिया, उसने अपने यार का बदला लिया। क्या बात